برادران اسلام و حاضرین جمعہ، سب سے پہلے اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کی بڑائی کو بزرگی بیان کرنا لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام لوگوں کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا اور ہم کو وہ تمام نعمتیں دی کہ جن کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی آسانی سے گزار سکیں، اور اس دنیا کے اندر نبیوں کے بھیجنے کا سلسلہ جاری کیا، اور آخر میں ہمارے آقا مدنی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر کے بھیجا کہ جن کے ہم امتی ہیں، کہ جن کے ہم ماننے والے ہیں، اور وہ وہی نبی ہے کہ جنہوں نے ہمارے خاطر بہت سارے مسائل و مشکلات کا سامنا کیا، ہم تک دین اسلام کو لا پہنچایا، صحیح اور غلط کرنے کی تمیز ہمیں بتلا دی، اور ہم کو تمام چیزیں بتلا دی کہ جس پر اگر ہم عمل کریں، کہ جس کے مطابق اگر ہم اپنی زندگی گزاریں تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر بہت سارے قسم کے چرند پرند، بہت سارے لوگوں کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا، جن میں ایک مخلوق انسان کی ہے، اور جن کو اللہ رب العالمین نے اشرف المخلوقات کا درجہ بخشا ہے۔ سب سے بہترین مخلوق جو ہے وہ انسان کی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا۔ انسان کو جب پیدا کیا تو بہترین انداز میں پیدا کیا، انسان کو وہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین نے نوازی کہ جس سے انسان خوبصورت دکھتا ہے، انسان کے اندر خوبصورتی پائی جاتی ہے، انسان ہر طرح سے خوبصورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسے دو پاؤں عطا کیے، دو ہاتھ عطا کی، بولنے کے لیے زبان میسر کیا، دیکھنے کے لیے آنکھ دی، اور سمجھنے کے لیے دماغ دیا، اور اسی طریقے سے ہر وہ کام انسان آسانی سے کر لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ 3 کے اندر ارشاد فرمایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین انداز میں پیدا کیا ہے۔ انسان کا جو سانچہ ہے وہ بہت ہی بہترین ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے جب قرآن مجید کو نازل کیا تو جو قرآن مجید کی پہلی 5 آیتیں جو نازل کی، اس کی سب سے پہلی آیت جو ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق، کہ پڑھو اس اللہ رب العالمین کے نام سے کہ جس نے انسان کو پیدا فرمایا۔ خلق الانسان من علق، انسان کو اللہ رب العالمین نے کس چیز سے تخلیق فرمائی؟ انسان کو اللہ رب العالمین نے کس چیز سے پیدا فرمایا؟ کہا انسان کو اللہ رب العالمین نے گوشت سے پیدا فرمایا، جو خون کا لوتھڑا ہے اس سے پیدا فرمایا۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے انسان کی پیدائش کا 2 مرتبہ ذکر کیا ہے۔ انسان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے 2 مرتبہ ذکر کیا ہے۔ یہاں نہ تو مومنوں کا ذکر کیا گیا، یہاں نہ تو مسلمانوں کا ذکر کیا گیا، یہاں نہ تو ایمان والوں کا ذکر کیا گیا، یہاں انسان کے بارے میں ذکر کیا گیا۔ جو پہلی آیت قرآن کی ہے، جو قرآن نازل ہونے والی ہے، وہ قرآن جو آخری کتاب ہے، وہ قرآن جس کے ایک حرف کے پڑھنے پر 10 نیکی ملتی ہے، اس کی جو پہلی آیت ہے اس میں اگر تذکرہ کیا گیا تو انسان کا تذکرہ کیا گیا۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کی کتنی زیادہ اہمیت و فضیلت ہے اسلام کے اندر، قرآن کے اندر، حدیث کے اندر۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے۔ انسان چاہے وہ مسلمان ہو، انسان چاہے وہ ایمان والا ہو، انسان چاہے وہ غیر مسلم ہو، انسان چاہے وہ کفر کرنے والا ہو، چاہے جو انسان ہو،
انسان کو اگر کوئی آدمی قتل کرتا ہے، اگر کسی انسان کو، اگر کسی شخص کو قتل کرتا ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ اگر کسی انسان نے انسان کو بلا وجہ قتل کرتا ہے، کسی انسان کی خوریزی کرتا ہے، تو گویا کہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کی کتنی زیادہ اہمیت و فضیلت ہے اسلام کے اندر، قرآن کے اندر، حدیث کے اندر۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے بارے میں کیا پیغام دیا ہے، انسانیت کے بارے میں کیا درس دیا ہے، انسانیت کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ہمیں کیا جو ہے حکم دیا ہے۔ ہم اور آپ جب قرآن کو پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ چیزیں اسلام کے اندر حرام ہیں، جیسے شراب ہو گیا، جیسے خنزیر کا گوشت ہو گیا، اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں جن کو اگر کوئی مسلمان بندہ ہے، اسلام کا ماننے والا ہے، اسلام کو فالو کرتا ہے، تو اس کے لیے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے۔ دو چیزوں کو میں یہاں بتلا دینا مناسب سمجھتا ہوں، آپ نے کبھی غور نہیں کیا ہوگا، میں اس کی طرف رہنمائی کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ خنزیر کا گوشت ہمارے اوپر حرام ہے۔ کیوں؟ کیا ہم نے اس پر کبھی جو ہے دھیان دیا؟ کیا ہم نے اس کے اوپر کبھی توجہ دی؟ خنزیر کا گوشت حرام کیوں ہے؟ اس لیے کہ خنزیر کا گوشت بہت ہی بدبودار ہوتا ہے، جو بہت ہی غلیظ ہوتا ہے، بہت ہی گندا ہوتا ہے، کہ جس کے بنا پر اللہ رب العالمین نے خنزیر کے گوشت کو حرام کر دیا ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، کہ خنزیر کا گوشت مسلمان پر حرام ہے، مسلمان خنزیر کا گوشت نہیں کھا سکتا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ گندا ہے، بہت ہی زیادہ غلیظ ہے، کہ جس کے بنا پر خنزیر کا گوشت ایک اسلام والا بندہ، مومن بندہ، مسلمان بندہ نہیں کھا سکتا۔ میں آپ کو بتلاؤں کہ ہم اور آپ جانتے ہیں، اور ہم اور آپ کو جاننا بھی چاہیے کہ ایک جو انسان ہے، ایک انسان، اس کا گوشت بھی حرام ہے۔ کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ انسان کا گوشت ہمارے اوپر حرام کیوں ہے؟ انسان کا گوشت ایک مسلمان آدمی نہیں کھا سکتا۔ اگر کوئی ایمان والا ہے، پکا سچا مومن ہے، یا کہہ لیجیے کہ اسلام کا ماننے والا ہے، اس کے اوپر انسان کا گوشت حرام ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیا نعوذ باللہ جس طریقے سے خنزیر کا گوشت غلیظ ہے، گندا ہے، اس وجہ سے انسان کا گوشت بھی حرام ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہے۔ انسان کا گوشت ایک مسلمان بندے پر حرام اس لیے ہے کیونکہ انسان بہت ہی زیادہ محترم ہے، بہت ہی زیادہ مکرم ہے، بہت ہی زیادہ عزت والا ہے، بہت ہی زیادہ تعظیم والا ہے، کہ جس کے بنا پر اللہ رب العالمین نے انسان کے گوشت کو حرام کر دیا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو مکرم بنایا ہے، ہم نے بنی آدم کو تعظیم والا بنایا ہے، ہم نے بنی آدم کو عزت والا بنایا ہے، کہ جس کے بنا پر اللہ رب العالمین نے انسان کے گوشت کو حرام کیا ہے۔ جہاں خنزیر کے گوشت کی حرمت اس وجہ سے ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ غلیظ ہے، بہت ہی زیادہ گندا ہے، کہ جس کے بنا پر اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا، تو وہی انسان کے گوشت کو اللہ رب العالمین نے حرام اس لیے کیا کیونکہ وہ تعظیم والا ہے، کیونکہ وہ تکریم والا ہے، کیونکہ وہ عزت والا ہے۔ اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اسلام ہمیں انسانیت سکھلاتا ہے، اسلام ہمیں نیک کام کرنے کی تلقین کرتا ہے، انسان ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے اچھی طریقے سے رہنے کی اسلام جو ہے ہمیں توفیق دیتا ہے، ہمیں درس دیتا ہے، ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
کس طریقے سے زندگی گزاری اور کس طریقے سے محسن انسانیت تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے محسن انسانیت تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے اوپر جو ہے رحم کیا، سب کے ساتھ بھلائی کی، سب کے ساتھ نیکی کی۔ آئیے دیکھتے ہیں، حجۃ الوداع کا موقع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں۔ خطبے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ربکم واحد، کہ تمہارا رب ایک ہے۔ ان ربکم واحد، تمہارا رب ایک ہے۔ وَأَنَا آباؤکم واحد، اور تمہارے باپ جو ہیں وہ بھی ایک ہیں، یعنی کہ ہم بنی آدم کے اولاد ہیں، ہم آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں، ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اسلامی بھائی ہیں، اور آدم کے بیٹے ہونے کی وجہ سے بھی ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ایک دوسرے کے جو ہے ملت کے اسلام کے لیے ہم ایک دوسرے کے لیے بھائی ہیں، تمہارا باپ بھی ایک ہے۔ اور آخر میں، خطبے کے آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا فرق عربی ولا عجمی، کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فوقیت نہیں ہے۔ کوئی اگر عربی آدمی ہے تو اس پر جو بدو ہے، دیہاتی ہے، اس پر اس کی کوئی فوقیت نہیں ہے۔ ولا عجمی ولا عربی، ولا عجمی ولا عربی، نہ کسی عجمی کو کسی عربی پر فوقیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھید بھاؤ نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اگر کوئی آدمی خوبصورت ہے تو یہ ہرگز جو ہے وعدہ نہیں ہے، یہ ہرگز گنجائش نہیں ہے کہ اس کی فوقیت ہے کالے آدمی پر۔ اگر کوئی آدمی امیر ہے تو ایسا نہیں ہے کہ غریب پر اس کی فوقیت ہے۔ اگر کوئی آدمی مالدار ہے تو ایسا ہرگز نہیں ہے اسلام کے اندر کہ غریب کو ستائے، غریب کو جو ہے غریب کو اوپر ظلم کرے، غریب کو مارے پیٹے، غریب کے ساتھ جو ہے ناانصافی کرے۔ یہ ایسا کوئی فرق نہیں ہے اسلام کے اندر۔ اسلام نے انسانیت بتلائی ہے، سب کے ساتھ ایک ساتھ رویہ اختیار کرنا چاہیے، سب کو مل جل کر رہنا چاہیے۔ اسلام میں بھید بھاؤ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے، لیکن اگر ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، اپنے کنبے قبیلے کا جائزہ لیں، تو یہاں ہر طرح سے بھید بھاؤ کیا جاتا ہے، ناانصافی کی جاتی ہے۔ اگر کوئی آدمی خوبصورت ہے تو کالے آدمی کا مذاق بناتا ہے، اگر کوئی آدمی امیر ہے تو غریب آدمی کے اوپر ظلم کرتا ہے، اگر کوئی آدمی عہدے والا ہے تو جو بیچارہ عہدے پر فائز نہیں ہے، جو آدمی کلاش ہے، غریب ہے، اس کے ساتھ ناانصافی کی جاتی ہے، اس کا کام نہیں ہوتا ہے، ہر طرح سے بھید بھاؤ کیا جاتا ہے، ہر طرح سے ناانصافی کی جاتی ہے۔ اسلام اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسلام کے اندر انسانیت کی تعلیم ہے، اسلام جو ہے درس جو دیتا ہے انسانیت کی تعلیم دیتا ہے۔ آئیے اور آگے دیکھتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے نمونہ پیش کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے مثالیں پیش کی۔ فتح مکہ کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، فتح مکہ جو ہو چکا ہے، ایسے موقع پر حضرت حمزہ کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں حضرت حمزہ، وہی حضرت حمزہ کہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسد اللہ کا خطاب دیا تھا، یعنی اللہ کا شیر، اور یہ وہی صحابی ہیں اور یہ وہی چچا ہیں کہ جو غزوہ احد میں شہید کیے گئے۔ کنہوں نے شہید کیا؟ ایک حبشی غلام تھا جس نے اپنے نیزے سے ان کے جو ہے پیٹ میں ڈوب دیا تھا، ان کے پیٹ میں جو ہے نیزہ جا کر کے لگا تھا کہ جس کے بنا پر حضرت حمزہ شہید ہو گئے۔ ایسے موقع پر ابو سفیان جو اسلام قبول نہیں کیے تھے اور ان کی بیوی ہندا جو اسلام کے دائرے میں نہیں آئی تھی، انہوں نے حضرت حمزہ کے کلیجے کو نکال لیا تھا، چاقو سے چاک کر دیا تھا، ناک کاٹ دیا گیا تھا، کان کاٹ دیا گیا تھا۔ حضرت حمزہ کے بارے میں حضرت حمزہ کی لاش جب آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کیا جاتا ہے، نبی اکرم کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زارو قطار رونے لگتے ہیں، اور ان کے لاش کو دیکھ کر کے، مردے کو دیکھ کر کے نبی اکرم صلی
اللہ علیہ وسلم رونے لگتے ہیں. لیکن وہی ہندا ابو سفیان فتح مکہ کے موقع پر سب حاضر ہیں. فتح مکہ ہو چکا ہے, مکہ فتح ہو چکا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سردار ہیں, انہی کی حکمرانی ہے. ایسے موقع پر اگر وہ چاہتے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ہندا سے بدلہ لے سکتے تھے کہ جنہوں نے ان کے چچا کے کان ناک کاٹ دیے تھے, سینے سے دل نکال دیا تھا. لیکن ایسے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایتہاسک جملہ بولا تھا, ہمارے اور آپ کے لیے نمونہ پیش کیا تھا, یہ مثال بیان کی دی تھی اور ہمیں تعلیم دیا تھا کہ تم بھی اس دنیا کے اندر ایسی مثالیں پیش کرنا. تم بھی اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ یا کوئی بھی اس دنیا کے اندر انسان ہے اس کے ساتھ ایسی روش اختیار کرنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لا تشریب علیکم اليوم انتم الطلقاء, کہ آج کے دن کوئی سرزنش نہیں ہے, آج کے دن کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا, سب کے سب آزاد ہیں. انتم الطلقاء, سب کے سب آزاد ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کا کام شروع کیا تو ان کے گھرانے والے سب نے ان کو ستایا, سب نے مارا پیٹا, مجنون اور شاعر اور پاگل کہا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر اونٹ کی اوجری رکھی گئی. اگر آپ چاہتے تو بدلہ لے سکتے تھے, آپ چاہتے تو لوگوں کو پھانسی کی سزا سنا سکتے تھے. لیکن ایسے موقع پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تشریب علیکم اليوم انتم الطلقاء, کہ آج کے دن کوئی سرزنش نہیں ہے, آج کے دن کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا. انتم الطلقاء, سب کے سب آزاد ہو. یہ نمونہ پیش کیا, یہ مثال پیش کی کہ انسانیت جو ہے ہم اور آپ کے اندر ہونی چاہیے. اسلام انسانیت کا درس دیتا ہے. ہم اور آپ خنس میں نہ رہیں, ہم اور آپ بدلے کی آگ میں نہ جلیں کہ کب پائیں جو ہے اپنے بھائی کا گلا کاٹ دیں, کب پائیں گڈھا کھود کر کے اس میں گرا دیں, کب پائیں اس کو تباہ کر دیں, کب پائیں اس کو ذلیل کر دیں, کب پائیں اس کو تباہ کر دیں. یہ ہم اور آپ کا شیوا نہیں ہونا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ہمیں تلقین کی ہے اور نمونہ پیش کیا ہے. اسی طریقے سے جب فتح مکہ ہوا, مکہ فتح ہوا تو ابو جہل کا بیٹا اکرما نام تھا, وہ بھاگ رہے تھے. ان کو ایسا لگا کہ آج بدلہ لیا جائے گا, آج میں بچوں گا نہیں, آج میں سزا کا مستحق ہوں گا. وہ بھاگ رہے تھے لیکن پیچھے سے کسی نے آواز دی اے اکرما بھاگو نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان آ چکا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آ چکا ہے کہ آج کے دن کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا, سب کے سب آزاد ہیں. وہ بہت ہی زیادہ متاثر ہوتے ہیں. اسی طریقے سے ابو سفیان جو اسلام قبول نہیں کیے تھے, جنگ بدر میں انہوں نے شرکت کی تھی, مسلمانوں کے خلاف انہوں نے جنگ لڑی تھی. ایسے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو اتنی عزت دی کہ کہا کہ جب مکہ فتح ہو گیا تو کہا کہ سب کے سب آزاد ہیں, سب کے سب مامون ہیں, سب کے سب جو ہے سب کے سب معمول ہیں, سب کے سب امین ہیں. اور اگر کوئی ابو سفیان کے گھر میں جا کر کے پناہ لے لیتا ہے تو وہ بھی آزاد ہے. اتنی زیادہ عزت دی. اور اسی طریقے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک حدیث ہے, وہ بیان فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے, یہ بیوی ہے, گھر میں ہمیشہ رہتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. وہ بیان کرتی ہیں کہ پوری زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں کہا لما فعلت ھذا, کہ تم نے یہ کیا کر دیا, تم نے یہ کیا کیا, اے عائشہ تم نے یہ کیا کیا. ایسا یہ جملہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کہا. یہ پیغام دیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کس طریقے سے اپنے گھر کے اندر رہا جائے, کس طریقے سے ہمارا ویوہار ہو, کس طریقے سے ہمارا ایک دوسروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو, یہ طریقہ بتلایا. اور اسی طریقے سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے تھے. انہوں نے بیان فرمایا کہ پوری زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے اف تک نہیں کہا. آپ جانتے ہیں جو ملازم ہے, جو
کسی کے ہاں نوکری کرتا ہے، جو کسی کے ہاں کام کرتا ہے، اس کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہوتا ہے؟ ہم اس کو صحیح ڈھنگ سے بلاتے تک نہیں، اس کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، اس کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں، اس کو برا بھلا کہتے ہیں۔ لیکن حضرت انس وہ بھی خادم تھے، وہ بھی خدمت کرتے تھے، لیکن ان کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اف تک نہیں کہا۔ یہ محضر انسانیت، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ انسانیت زندہ رہنی چاہیے۔ اگر ہم اور آپ دیکھیں تو ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے اندر انسانیت نام کی کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ ہم اور آپ ہر چیز میں فائدہ دیکھتے ہیں۔ اگر ہمارا فائدہ ہے تو سامنے والے بندے کو بلائیں گے، اگر ہمارا فائدہ ہے اس سے تو اس سے کلام سلام کریں گے، اگر اس سے فائدہ نہیں ہے تو اس سے نہ تو ہمارا کلام ہوگا نہ تو اس سے کبھی ہم سلام کریں گے۔ یہ وتیرہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان کو چھوڑیے، ایک مسلمان بھائی کو چھوڑیے، گھر میں بھی کوئی عزت نہیں ہوتی ہے۔ اگر کوئی بندہ ایسا ہے جو کام بار نہیں کرتا ہے یا اس کے ساتھ کوئی ایسی مجبوری ہے کہ جس کی بنا پر وہ پیسہ نہیں کما سکتا ہے تو اس کے گھر والے اس کی عزت نہیں کرتے، اس کو صحیح ڈھنگ سے نہیں بلاتے، اس کو دو لقمہ کھانا صحیح سے نہیں دیتے، اس کو ہمیشہ کوستے ہیں۔ یہ انسانیت نہیں ہے۔ اسلام جو ہے محبت کرنے کی تلقین کرتا ہے، ایک دوسرے کی عزت کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ آج ہم دنیا پرستی میں مگن ہیں۔ اگر فائدہ نہیں ہے تو ہمیں اس انسان سے کوئی مطلب نہیں، اگر اس آدمی سے فائدہ نہیں ہے تو اس کو بلانا تک گوارا نہیں کرتے۔ نہیں میرے مسلمان بھائی، یہ دنیا کی زندگی فانی ہے، دنیا سے ہمیں جانا ہے اور دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے۔ ہم اور آپ دنیا پرستی میں مگن نہ ہو۔ اگر ہم اور آپ کے سامنے کوئی بندہ ہے، اگر اسے ہمیں ہیلپ کرنے کی ضرورت ہے، مدد کرنے کی ضرورت ہے تو اس میں ہم فائدہ نہ دیکھیں، اس میں ہم فائدہ نہ دیکھیں کہ ہمارا اس میں کتنا فائدہ ہے۔ ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے، ہمیں اس کے ساتھ کھڑے رہنے چاہیے۔ یہ نہیں کہ آج وہ بندہ کام نہیں کر رہا، آج وہ بندہ کسی کام کا نہیں ہے، آج اس کے ہاتھ میں اس کا وقت نہیں ہے تو اس کی عزت نہ کریں۔ انسانیت یہ نہیں ہے۔ انسانیت تو یہ ہے کہ چاہے فائدہ ہو یا نہ ہو سب سے کلام سلام کریں، سب سے اچھی باتیں کریں، نرم گفتگو کریں، اچھے انداز میں پیش آئیں، اس سے ملاقات کریں تو مسکراتے ہوئے ملاقات کریں۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی جو ہے کام کا بندہ نہیں ہے تو اس سے سلام تک نہیں کرتے، اس کو بلانا گوارا نہیں کرتے۔ ہم اور آپ فائدہ سوچتے ہیں۔ نہیں میرے مسلمان بھائی، آئیے ایک واقعہ بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ ایک یہودی غلام تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی غلام تھا۔ وہ غلام یہودی تھا، اسلام والا نہیں تھا، مومن نہیں تھا، وہ غلام تھا اور اس کی موت کا وقت قریب آ گیا۔ وہ دنیا سے جانے لگا اور وہ یہودی تھا۔ ایسی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس جاتے ہیں۔ ہم اور آپ اندازہ لگائیں، غور کریں کہ یہودی غلام ہے، اسلام والا نہیں ہے، مومن نہیں ہے، صحابی نہیں ہے، قرآن پر عمل نہیں کرتا ہے، یہودی ہے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس جاتے ہیں۔ کیوں؟ دیکھنے کے لیے، تیمارداری کرنے کے لیے، حال چال کے لیے جاتے ہیں اور وہاں اس یہودی غلام سے کہتے ہیں قل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ دو، یعنی اسلام قبول کر لو، ایمان کے دائرے میں آ جاؤ۔ وہ لڑکا وہاں موجود ہوتا ہے، وہ غلام وہاں موجود ہوتا ہے، وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہوتے ہیں اور اس لڑکے کا باپ بھی وہاں موجود ہوتا ہے۔ لڑکا کشمکش میں پڑ جاتا ہے کہ میں ایسی حالت میں اسلام قبول کروں، نبی کی بات کو مانوں یا باپ جو مذہب اختیار کیا ہوا ہے اس پر میں قائم رہوں۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا ہے اور ایک مرتبہ اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ دو اور اسلام قبول کر لو۔ ان کا جو بیٹا ہوتا ہے، ان کا باپ جو ہوتا ہے، یہودی غلام کا باپ دیکھتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور کہتا ہے اطیع ابا القاسم، اے ابو القاسم، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ان کی بات پر تم لبیک کہہ دو، ان کی بات کو مان لو، یعنی تم اسلام قبول کر لو۔
اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم اور آپ کو اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ رحم دلی کرنی چاہیے، انسانیت دکھانی چاہیے، اور غیر مسلم جو ہیں، جو اسلام کے ماننے والے نہیں ہیں، ان کے ساتھ بھی رحم دلی کرنی چاہیے، انسانیت ان کے ساتھ بھی برقرار رکھنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ مسلمان ہے تو اس سے سلام کلام کریں، اس سے بات چیت کریں، اور اگر اسلام والا نہیں ہے، کفریہ کام کرنے والا ہے تو اس سے بات چیت نہ کریں۔ انسانیت سب سے پہلے ہے۔ آپ لاکھ نماز پڑھ لیں، لاکھ روزے رکھ لیں، لاکھ حج کر لیں، اگر آپ کے اندر انسانیت نہیں ہے، اگر آپ ہر چیز میں فائدہ دیکھتے ہیں تو آپ کسی کام کی نہیں ہیں، آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ انسانیت سب سے پہلے آتی ہے، تو انسانیت ہم اور آپ کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین تو ہمیں دنیا پرستی سے بچا اور ہمارے دل کے اندر انسانیت جو ہے جگا دے۔ اللہ رب العالمین تو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے کی اور ایک دوسرے سے محبت کرنے اور ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین تو ہمیں ہمیشہ فائدہ دیکھنے سے بچا، بلکہ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم ہر ایک کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک وقدوس۔